الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر، یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ افغانستان سے ملاقات۔ ارکان وفد کو جس سرکاری مہمان خانے میں رکھا گیا تھا، یہ قیام گاہ قدرتی مناظر کے اعتبار سے نہایت حسین و جمیل تھی۔ مہمان خانے کے سامنے سرسبز و شاداب وادیاں تھیں۔ مہمان خانے کے کمروں کے باہر انگور عشق پیچاں کی بیلیں پھیلی ہوئی تھیں۔ ارکان وفد کی خاطر تواضع کے تمام انتظامات موجود تھے، لیکن ارکان وفد کو باغ سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی اور ان کی کڑی نگرانی کی جا رہی تھی۔ علاج اور معالجے کے لیے ایک ترک ڈاکٹر منیر بے مقرر تھے۔ انقلابی وفد کو تمام اطلاعات ڈاکٹر منیر بے کی وساست سے پہنچتی رہتی تھی۔ 2 ماہ تک انقلابی وفد کے ارکان اس مہمان خانے میں ایک نظر بند کی حیثیت سے رہے، لیکن 2 ماہ کے بعد ایک روز راجہ مہندر پرتاپ کے احتجاج کرنے پر شاہ افغانستان امیر حبیب اللہ خان سے ارکان وفد کی ملاقات کا انتظام کیا گیا۔ شاہ افغانستان امیر حبیب اللہ خان نے اپنے گرمائی محل میں ارکان وفد کو شرف باریابی بخشا۔ ملاقات کے وقت وزیر اعظم افغانستان سردار نصر اللہ خان، ولی عہد شہزادہ عنایت اللہ خان اور شہزادہ امان اللہ خان موجود تھے۔ شاہ کے سامنے کرسیوں پر راجہ مہندر پرتاپ، ڈاکٹر فان ہنٹنگ، کیپٹن نیڈر مائر، ترک کیپٹن کاظم بیگ اور مولانا برکت اللہ بیٹھے تھے۔ دوسری طرف مرکزی نشست پر امیر حبیب اللہ خان، ان کے پہلو میں وزیر اعظم افغانستان سردار محمد نصر اللہ خان اور دوسرے پہلو میں شہزادہ عنایت اللہ خان، شہزادہ امان اللہ خان اور سردار محمد عزیز خان بیٹھے تھے۔ انقلابی وفد کی قیادت راجہ مہندر پرتاپ کر رہے تھے۔ انہوں نے قیصر ولیم اور سلطان ترکی کے مکتوبات گرامی شاہ افغانستان کی خدمت میں پیش کیے۔ اس کے بعد ڈاکٹر فان ہنٹنگ نے جرمن چانسلر کا خط شاہ کی خدمت میں پیش کیا۔ دوپہر تک بات چیت کا سلسلہ جاری رہا۔ شاہ افغانستان نے انقلابی پارٹی کے منصوبے سے متعلق تفصیلات دریافت کی اور پوچھا کہ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے سلسلے میں جرمنی اور ترکی کی حکومت افغانستان کی کیا مدد کریں گی۔ مولانا برکت اللہ رحمہ اللہ راجہ مہندر پرتاپ اور ڈاکٹر ہنٹنگ کے ترجمان کے فرائض ادا کر رہے تھے۔ گفت و شنید کا سلسلہ صبح کے وقت شروع ہوا تھا اور دوپہر کے کھانے تک جاری رہا۔ کیپٹن فان ہنٹنگ، نیڈر مائر اور کیپٹن کاظم بے فارسی جانتے تھے، اس لیے وہ آزادی سے گفت و شنید میں حصہ لیتے رہے۔ دسترخوان پر راجہ مہندر پرتاپ کے لیے ہندوانہ کھانے کا انتظام کیا گیا تھا، لیکن راجہ مہندر پرتاپ نے یہ ہندوانہ کھانا کھانے سے انکار کر دیا اور کہا وہ دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کھانا کھائیں گے۔ چنانچہ انہیں بھی شاہی کھانے میں شامل کر لیا گیا۔ افغانستان میں ہندوستانی طلبہ۔ بہت سے آزادی پسند ہندو، سکھ اور مسلمان طالب علم اور قومی کارکن ہندوستان سے بھاگ کر افغانستان پہنچ چکے تھے۔ ان میں اجیت سنگھ، محمد علی وغیرہ شامل تھے۔ افغان حکومت نے ان سب کو قید کر رکھا تھا۔ انقلابی وفد کو جب اس کی اطلاع ملی تو مولانا برکت اللہ رحمہ اللہ اور راجہ مہندر پرتاپ نے افغان حکومت سے ان نوجوانوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ راجہ مہندر پرتاپ اور مولانا برکت اللہ رحمہ اللہ کے شہزادہ امان اللہ خان اور شہزادہ عنایت اللہ خان ولی عہد سلطنت سے نہایت گہرے تعلقات تھے۔ چنانچہ ان کی کوششوں سے مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ اور دوسرے تمام ہندوستانیوں کو رہا کر دیا گیا۔ یہ سب لوگ انقلابی وفد کی قیام گاہ پر ہی آ گئے اور اب بڑی سنجیدگی سے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے سرگرمیوں کا آغاز کرنے پر غور ہونے لگا۔ شاہ افغانستان سے الگ الگ ملاقاتیں۔ پہلی ملاقات کے بعد شاہ افغانستان نے انقلابی وفد کے ارکان کو الگ الگ گفت و شنید کے لیے طلب کیا۔ پہلے روز راجہ مہندر پرتاپ اور مولانا برکت اللہ امیر حبیب اللہ خان سے ملاقات کرنے کے لیے شاہی محل میں پہنچے۔ شاہ افغانستان اور ہندوستانی لیڈروں کے درمیان گفت و شنید کا سلسلہ 3 – 3.5 گھنٹے تک جاری رہا۔ اس ملاقات میں بہت سے اہم مسائل پر غور کیا گیا، جن میں ہندوستان کی متوازی حکومت قائم کرنے کا سوال بھی شامل تھا۔
دوسرے روز انقلابی وفد کے جرمن ارکان ڈاکٹر فان ہنٹنگ اور کیپٹن نیڈر مائر نے شاہ سے ملاقات کی اور اس امر کا یقین دلایا کہ افغانستان میں جو متوازی انڈین گورنمنٹ قائم ہوگی، قیصر جرمنی کی حکومت نہ صرف اسے تسلیم کرے گی بلکہ اس کی اسلحہ اور سرمایہ کے ذریعے سے مدد بھی کرے گی۔ اگر ان حالات میں ہندوستان کی برطانوی حکومت کی طرف سے افغان پر کوئی حملہ تو جرمنی اور ترکی دونوں افغانستان کی مدد کریں گے۔ تیسرے روز ترک نمائندے کیپٹن کاظم بے نے شاہ سے تنہا ملاقات کی۔ یہ ملاقات کئی گھنٹے تک جاری رہی اور اس ملاقات میں تمام مسائل اور ان کے نتائج پر غور و خوض ہوتا رہا۔ چنانچہ ان ملاقاتوں کے بعد حکومت افغانستان کی طرف سے وزیر اعظم افغانستان سردار نصر اللہ خان نے اپنے معتمد خاص آقائے عبدالرزاق خان کو وفد کا مشیر اعلیٰ مقرر کر دیا۔ اس کے بعد انقلابی کونسل کے تمام اجلاس آقائے عبدالرزاق خان کی دولت کدے پر منعقد ہوئے۔ عبوری حکومت کا قیام۔ انقلابی کونسل کا آخری ہنگامی اجلاس 29 اکتوبر 1915 عیسوی کو آقائے عبدالرزاق خان کے دولت کدے پر منعقد ہوا، جس میں ہندوستان کی متوازی حکومت قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ حکومت افغانستان کی طرف سے بعض سرکاری عمارات کو اس متوازی حکومت کے دفاتر کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ 1 دسمبر 1915 عیسوی کو متوازی حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا گیا۔ متوازی حکومت میں راجہ مہندر پرتاپ کو تا حیات صدر منتخب کیا گیا، مولانا برکت اللہ کو وزیر اعظم اور مولانا عبید اللہ سندھی کو وزارت داخلہ سونپی گئی۔ کیپٹن کاظم بے کو عارضی طور پر وزیر دفاع مقرر کیا گیا۔ مولانا عبید اللہ سندھی کا کابل میں مشن۔ مولانا عبید اللہ سندھی افغانستان پہنچنے کے بعد اپنے مشن کی تکمیل میں مصروف ہو گئے تھے۔ انہوں نے وہاں ہندوستان کی آزاد عارضی حکومت قائم کی، جسے افغانستان کی حکومت نے تسلیم کر کے اس سے معاہدہ کر لیا۔ دوسرے ملکوں میں بھی اس کی سفارتیں بھیجنے کا انتظام کیا گیا تاکہ وہ بھی اسے تسلیم کر کے اس کی اخلاقی و مادی مدد کریں۔ مولانا سندھی رحمہ اللہ نے ان تمام حالات کو 3 کپڑوں پر کڑھائی کر کے ایک معتمد شخص مسمى عبدالحق کے ہاتھ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی تحریک کے ایک خاص رکن شیخ عبدالرحیم کو سندھ بھجوایا تاکہ وہ اسے خود یا کسی قابل اعتماد شخص کے ذریعے حجاز میں حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کو پہنچا دیں، لیکن رومال شیخ عبدالرحیم تک پہنچنے کے بجائے عبدالحق کے مربی خان بہادر رب نواز خان ملتان کے ہاتھ میں پہنچ گئے، جس نے اسے انگریز گورنر کی خدمت میں پیش کر دیے اور ملک و ملت کی آزادی اور بہی خواہی پر انگریز کی خوشنودی کو ترجیح دی۔ ملتان کے خان بہادر نے عبدالحق سے خط دباؤ اور تشدد سے حاصل کیے۔ خطوط کی وصولی کے بعد خان بہادر کے پلے کچھ نہ پڑا، چنانچہ ریشمی خطوط 14 اگست 1915 عیسوی کو ملتان کے خان بہادر رب نواز نے کمشنر ملتان کے حوالے کیے۔ یہ زرد ریشمی کپڑوں کے 3 ٹکڑے تھے جن پر خوش خط اردو لکھی ہوئی تھی۔ 9 جولائی 1915 عیسوی کو یہ خط مکتوب الیہ مولانا عبید اللہ سندھی نے کابل سے عبدالحق نامی شخص کو دے کر حیدرآباد سندھ میں شیخ عبدالرحیم کو پہنچانے کے لیے مقرر کیا۔ عبدالرحیم نے یہ خط مدینہ پہنچانے تھے، مگر عبدالحق خطوط حیدرآباد سندھ پہنچانے کے بجائے 4 اگست کو ملتان میں خان بہادر رب نواز کے پاس چھوڑ گیا۔ یہ خان بہادر صاحب انتظار میں رہے کہ کمشنر ملتان آئیں تو ان کے حوالے کروں۔ وہ 14 اگست کو آئے۔ پہلے تو کمشنر خطوط دیکھ کر چکرا گئے، پھر عبدالحق کا تعارف پوچھا تو خان بہادر نے بتایا کہ میرے بچوں کا اتالیق تھا، کابل گیا تھا۔ کمشنر نے عبدالحق کو بلوایا، اس پر جرح کے بعد میں پنجاب کے لیفٹیننٹ گورنر سے سفارش کی کہ خان بہادر نے خوب کام کیا ہے، اس کو جلد تعریفی سند اور انعام دیا جائے۔ انگریز انٹیلیجنس کا کہنا تھا کہ اس خط کے مخاطب مولانا تھے، مراد دیوبند کے مولانا محمود حسن رحمہ اللہ ہیں۔ حکیم صاحب سے مراد حکیم عبدالرزاق رحمہ اللہ اور ڈاکٹر صاحب سے مراد ڈاکٹر مختار احمد انصاری۔ انگریز انٹیلیجنس حکام کا کہنا تھا کہ خط کے اس حصے کی ہر بات تشریح طلب ہے۔ ایک اعلیٰ ترین انگریز
انٹیلیجنس آفیسر کا کہنا تھا کہ مذکورہ ناموں اور اشارات و کنایات کو اس تحریک سے ناواقف اعلیٰ افسر کو سمجھانے میں مجھے 1 سے 3 گھنٹے لگے۔ ریشمی خطوط کا پکڑا جانا اور اس میں لکھی تحریر کا ڈی کوڈ ہونا تھا کہ حالات بدل گئے۔ شیخ الہند رحمہ اللہ کی گرفتاری۔ ہندوستان میں گرفتاریوں اور قید و بند اور تحقیق و تفتیش کا ایک اور لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ تاریخ میں یہ کوشش ریشمی خطوط یا ریشمی رومال کی تحریک کے نام سے موسوم ہے۔ اب حکومت کو اپنی اس کوتاہی کا احساس ہوا کہ اس نے مولانا محمود حسن کو گرفتار نہ کر کے کتنی بڑی غلطی کی ہے، لیکن حجاز میں شریف مکہ کی بغاوت کی کامیابی کے بعد انگریزوں کو بجا طور پر توقع تھی کہ آپ اب بھی اس کی دسترس سے باہر نہیں ہیں۔ غالب نامہ کی اشاعت سے برٹش حکومت بوکھلائی ہوئی تھی۔ اس کے بعد انور پاشا کی تحریر برٹش حکومت کے علم میں آئی اور اسے پکڑ لینے کی انتہائی کوشش کے باوجود اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، تو حکومت حواس باختہ ہو گئی اور اس نے طے کر لیا کہ حضرت شیخ الہند کو بہر صورت گرفتار کر لینا چاہیے، اس کے بغیر حالات پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ چنانچہ شریف حسین کو حکم بھیجا کہ وہ آپ کو گرفتار کر کے انگریزوں کے حوالے کر دے۔ شریف نے نہایت فرما برداری کے ساتھ اس حکم کی تعمیل کی اور دسمبر 1916 میں آپ کو اور آپ کے رفقا مولانا حسین احمد کو گرفتار کر کے انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد۔